آپ کے پاس ایک صوبائی حکومت ہے، نون کے پاس نہیں ہے. آپ کا اپنا پورا حق ہے کہ آپ استعفوں کو ایز اے اسٹریٹجی اپوز کریں. آپ کا پورا حق ہے کہ آپ دھرنا نہیں، لانگ مارچ کی طرف بات کریں. آپ کا حق ہے یہ کہنا کہ لانگ مارچ ہو، استعفوں سے اس کو نہ جوڑا جائے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور جب آپ نے ان باتوں سے منع کیا، تو کیا یہ ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح انسلٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کرتے اور ان کے واپس آنے کو منسلک کرتے اپنے آگے بڑھنے سے؟ کیا یہ بات سچ ہے واقعی کہ اگر نواز شریف صاحب آج واپس آ جاتے ہیں تو کیا آپ استعفے دے دیں گے؟ کیا آپ سندھ حکومت چھوڑ دیں گے؟ تو پھر اس بات کو کیوں وجہ بتایا گیا اور بنایا گیا جس سے پھر دراریں پیدا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک پھر محض ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہا، پھر یہ محض جو ہے ایک اسٹریٹجی پہ اختلاف نہیں رہا. پھر اس کے بعد نظر ہی آیا جیسے کہ پی ڈی ایم کی آپ نے ہوا نکال دی اور آگے جو ہے یہ نظر آیا کہ جیسے شاید آپ اب ووٹ کو عزت دلوانے کی ٹیم کے حصہ اس طرح سے رہنا ہی نہیں چاہتے جس طرح سے نون آگے بڑھنا چاہتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اگر سوالوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا میرا خیال ہے. سر سوال بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو استعفے نہیں دینے تھے، آپ نہ دیتے، لیکن جس طرح سے آپ نے منع کیا اس سے بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے اپوزیشن کے اتحاد. اب پہلے ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی، پیپلز پارٹی نے. ایک سال جب لوگوں کے ٹویٹر خاموش تھے، زبانیں بند تھیں، ٹیلی فون نمبر بند تھے، تو بلاول بھٹو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. اور پھر ہم نے اس کو بنایا، اے پی سی بلائی، ساری جماعتوں سے رابطے کیے، وہاں پہ پی ڈی ایم بنی، جس کا 2 پیپرز ہیں. ایک ہے لائے عمل کا اور ایک ہے اسٹریٹجی کا پیپر. ایک ہے پورا ایک نقطۂ نظر، اس کے 26 پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ کے اندر مختلف چیزیں ایک لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہونی ہے. اس میں ایک ہے استعفوں کا آخری آپشن، جس پہ 2.5 گھنٹے بحث ہوئی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ استعفوں کا آپشن ہمارے نہیں ہے. مولانا صاحب اس پہ اڑے ہوئے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے ریکارڈڈ بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں، کوئی راستہ نکال لیں کہ جب مناسب وقت ہوگا ہم استعفے دیں گے. کون سے دینے ہیں، یہ لفظ تھے ان کے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اوورآل جو تھی وہ کامیاب رہی. یہ چاہتے تھے کہ ہم سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں. ہم نے ان کو سمجھایا کہ 2/3 میجورٹی ان کو مل جائے گی، بات سمجھ میں آ گئی. اس سے کیا ہوا، ہم نے ایک طرف یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ پوچھتے تھے روز، آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، نمبرز کدھر ہیں؟ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر نمبرز بتا دیے. سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہوئے، ان کے بندے نے خود کہا کہ 35 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے سندھ کا. بلوچستان میں اختلافات ہوئے تو پتا چلا کہ 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے. تو یہ چیزیں تھی. پھر ضمنی الیکشنز پہ وہ کہتے تھے بائیکاٹ کریں، ہم نے کہا کہ نہ کریں. اس کے نتیجے میں جو ایکشن ہوا، جو عمل ہوا، آج بھی جو فیصلہ آیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں آج پھر یہ مور ثبت ہو گئی کہ اس الیکشنز نے 2018 کے الیکشن کا بھرم کھول کے رکھ دیا. جہاں پہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے استعفے نہیں دینے تھے، آپ کی سندھ حکومت ہے، ان کی کوئی سٹیکس نہیں ہے، اس قسم کی جو باتیں کی ہیں. ہمارا مسئلہ سندھ حکومت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی میں ہم نے پوچھا تھا کہ استعفوں کے بعد کیا ہے، الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، الیکشن پھر لڑنے ہیں. کس لیے لڑنے ہیں؟ پھر استعفے دینے. چودھری صاحب، اسٹیئرنگ کمیٹی کی آج میٹنگ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی، اور اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہیں بلایا گیا. تو اب یہی سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی علیحدہ اپوزیشن کریں گی اور باقی جماعتیں علیحدہ کریں گی؟ نون لیگ نے حکومت سے لڑنے کی بجائے پیپلز پارٹی سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نہ تو ان کا کوئی نئی لڑائی ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو کچھ فرق پڑے گا. یہ نون لیگ کے بغیر تو 9 ستارے رہ جائیں گے. اگر 9 ستاروں والا کام کرنا ہے تو کریں. باقی بھی تو 7 جماعتیں ہیں جو میٹنگ میں آج بیٹھی ہیں. تو بیٹھیں جی. اگر کوئی، یہ تو طے ہوا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اکثریت رائے سے نہیں ہوگا، یونانیمسلی ہوگا. تو اگر کوئی اس طرح سے کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے کوئی پی ڈی ایم کی خدمت ہو رہی ہے یا اپوزیشن ہو رہی ہے، تو وہ کر لیں. کوئی استعفے نہیں دینے لگے نون والے، وہ ان کا کاؤنسلر بھی نہیں دے گا استعفے ایکچولی. تو اب کس طرف جا رہی ہے اپوزیشن؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم پھر کیا پیپلز پارٹی کو ایکسکلوڈ کرتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے میاں صاحب کے لیول پہ؟
ڈاکٹر صاحب جی آج جو جس طرح وہ میٹنگ انہوں نے کال کی ہے اور ہو رہی ہے وہ اس سے تو یہی صاف ظاہر ہے اب 2 جماعتوں کو نہیں بلایا گیا، اور ان کا خیال یہ ہے دوسری جو 7-8 جماعتیں ہیں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہی، بلکہ ایک اسپیشل کمیٹی بنی تھی جس میں راجہ پرویز اشرف بھی تھے پیپلز پارٹی کے، ANP کے بھی تھے، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے PMLN کا ہوگا۔ اب وہ جب نہیں ہوا اس کے مقابلے میں گیلانی صاحب آگے، وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، اب اس کے مقابلے میں اب یہ علیحدہ تو ہونا ہی تھا۔ اب یہ تو بڑا واضح ہے، آپ کے پاس غلط اطلاعات ہیں۔ اچھا میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کمیٹی وہ کمیٹی بنی تھی صرف ڈپٹی چیئرمین کے لیے، اس نے صرف ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے اندر نون لیگ نے اپنا لوچ تلنے کی کوشش کی کہ اس میں اپوزیشن کا بھی فیصلہ کرا لیں۔ ہم نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ ہمارا نمائندے راجہ پرویز اشرف تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو یہ اگر ان کی مرضی ہے، مولانا صاحب خود سربراہ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں ان کو KPK کا بنا دیا گیا، تو کسی دوسری پارٹی کو بھی تھوڑا سا سانس لینے دیں۔ اتحاد اس طرح سے تو نہیں چلا کرتے۔ چودھری صاحب معذرت کے ساتھ اب میں حیران ہوں کہ آپ کے اپنے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یوسف رضا گیلانی نے جس دن وہ اپوزیشن لیڈر بنے انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اس کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف موجود تھے اور وہ خاموش رہے۔ انہوں نے پارٹی کے چیئرمین کو بعد میں بتایا کہ وہ رزسٹ نہیں کر سکے اور راجہ پرویز اشرف ساتھ بیٹھے تھے، اور میں حیران ہوں کہ آپ اتنے سینئر ہیں، آپ کو یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کا پتہ ہی نہیں ہے گیلانی صاحب کی۔ میں سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، اس کو چھوڑیں، میری بات سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اگر نہیں بولی، رزسٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کوئی پڑا نہ پڑے اور اس کو ڈیفر کر دیا جائے۔ یہ جو ڈیفر کرنے کے معاملات ہوتے ہیں ان کو حکمت عملی سے ڈیفر کیا جاتا ہے۔ کرکٹ کی زبان میں کوئی باہر بال کھیلنے والی نہیں ہوتی، کچھ چھوڑنے والی ہوتی۔